گاہے زندگی گاہے زندگی راہ زندگی راہ زندگی گاہے زندگی گاہے زندگی. زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی. عزیز سامعین، آپ کے بے حد من پسند پروگرام راہ زندگی کی آواز گونج رہی ہے آپ کے کانوں میں، اور آپ کی میزبان عظمیٰ یونس آپ سبوں کو خلوص برا سلام پیش کرتی ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گی، اور ہماری یہ دلی دعا ہے کہ آپ کے چہروں پر جو مسکراہٹ سجی ہوئی ہے وہ ہمیشہ قائم رہے، اور آپ زندگی میں یوں ہی بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں. آمین. سامعین، مختلف کامیاب لوگوں سے جب ہمیں ان کی محنت کے بارے میں سننے کو ملتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا طریقہ کار دوسرے سے فرق ہے. پاکستان میں مقیم ایک انگریز پروفیسر بتاتے ہیں کہ جب وہ اپنے زمانہ طالب علمی میں پڑھا کرتے تھے تو وہ گرمیوں میں پنکھا بند کر دیا کرتے تھے، اور اسی طرح سے سردیوں میں وہ گرم ماحول میں نہیں رہا کرتے تھے تاکہ کہیں انہیں نیند نہ آ جائے، وہ چست رہ سکیں اور پڑھ سکیں. اور اسی طرح سے جاپان میں جو لوگ بہت زیادہ پڑھتے ہیں، رات رات تک جاگ کر محنت کرتے ہیں، وہ اپنے بالوں کو ایک رسی سے باندھ دیتے ہیں اور پھر اس رسی کو دیوار پر لگی ہوئی کھونٹی سے باندھ دیتے ہیں، اور یوں ہوتا ہے کہ اگر پڑھتے ہوئے یا کام کرتے ہوئے انہیں نیند آتی ہے، وہ اونگتے ہیں تو اچانک سے کھنچ پڑتی ہے ان کے بالوں میں درد ہوتی ہے اور وہ بیدار ہو جاتے ہیں. اور سامعین، واقعی زندگی میں کچھ بننے کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہمیشہ کہ ہم آرام دہ ماحول میں رہیں، بلکہ ہمیں تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہے، مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان ساری صورتحال میں سے گزر کر ہی ہم کندن بنتے ہیں، دنیا کے سامنے شاہکار بن کر آتے ہیں. لیکن ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں خیال رکھنا ہے اپنی صحت کا بھی، تاکہ جہاں پر زندگی میں ہم اپنی کامیابی کو انجوائے کریں وہاں پر ہم اچھی صحت کا بھی لطف اٹھا سکیں. آئیے سامعین، پروگرام میں ابھی اپنی برکت اور رہنمائی کے لیے مل کر سماعت فرماتے ہیں تلاوت کلام مقدس. اے اہل زمین، سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو. جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں. ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں. شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو. اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے. تلاوت کلام مقدس ہم نے سنی اور خوب برکت پائی. سامعین، بے شک کائنات کا ہر ایک ذرہ ذرہ، زمین، پہاڑ، دریا، چرند پرند، ہر طرح کی خدا تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیز اس کی حمد و ثنا کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے، اور ہم پر بھی واجب ہے کہ ہم اسی کی شکر گزاری کریں. ابھی میں آپ کو پتہ بتائی دیتی ہوں پروگرام راہ زندگی کا، تاکہ آپ اپنی پسندیدگی کے بارے میں ہمیں آگاہ کر سکیں، پروگرام پر خوبصورت سے تبصرے کر سکیں، ہمیں فون کال اور SMS کر سکیں، جس کے لیے آپ نمبر استعمال کریں گے 031674775655. اسی نمبر پر آپ ہم سے واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. فیس بک پر ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہماری فیس بک ID ہے PCRM فیصل آباد. یوٹیوب چینل ہے پاکستان کرسچین ریکارڈنگ منسٹریز، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خط لکھ بھیجیے گا، ہمیں بڑی خوشی ہوگی. آپ پوسٹل ایڈریس استعمال کریں گے پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117 فیصل آباد پاکستان
امید کرتے ہیں کہ ضرور آپ کی جانب سے ہمیں خطوط اور SMS موصول ہوں گے، خوبصورت سے تبصرے پڑھنے کو ملیں گے، اور بڑی ہی خوشی کی بات ہے کہ ابھی بھی آپ کی جانب سے بھیجے ہوئے میسیجز میرے پاس موجود ہیں۔ سب سے پہلا میسیج ہے حیدر سید صاحب کا، جن کا تعلق ہے آواز ریڈیو لسنرز کلب ساہیوال سے، اور آپ نے پروگرام سنا ہے جوشوا جی کی میزبانی میں۔ کہا ہے کہ پروگرام دلکش آواز میں پیش کیا گیا، دل کے سکون کا باعث بنا، بہت ہی اچھا لگتا ہے ہمیشہ پروگرام کو سننا، اور گیت بھی دل میں اتر گیا۔ مزید آپ نے کہا ہے کہ قدرت کے کرشمے میں نمک کے بارے میں معلومات سننے کو ملی، اور یہ جانا کہ نمک کی کان سے پاکستان اس قدر فائدے نہیں اٹھا رہا جس قدر اٹھانے چاہیے۔ ہمیں بہت اچھا لگا یہ جان کر حیدر سید صاحب کے پروگرام آپ کے لیے معلوماتی اور تفریحی ثابت ہوا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے مستقبل میں آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں۔ رانا ہارون صاحب لکھتے ہیں شیخو پورا سے، اور آپ نے کہا ہے کہ پروگرام راہ زندگی ہمیشہ سنتا رہتا ہوں، میرا بڑا ہی من پسند پروگرام ہے۔ اتنے اچھے پروگرام پیش کرنے کے لیے میں PCRM کی ساری ٹیم کو سلام پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے لسنرز کو بھی سلام بھیجا ہے۔ رانا ہارون صاحب، آپ کا سلام ساری ٹیم تک بھی پہنچ چکا ہے اور لسنرز تک بھی پہنچ چکا ہے۔ آپ کی محبتوں کے لیے آپ کا بہت شکریہ، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی جانب سے اس طرح کی خوبصورت سے میسیجز ہمیشہ موصول ہوتے رہیں۔ مہر عبدالستار سلفی صاحب، جن کا تعلق ہے انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن سے، کافی دیر کے بعد آپ کا میسج پڑھنے کو مل رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ پروگرام راہ زندگی کسی بھی میزبان کی میزبانی میں ہو، چاہے جوشوا بھائی ہوں، عظما یونس ہوں، یا پھر عادل صاحب ہوں، سبھی اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں بڑے ہی اچھے انداز سے پروگرام کو پیش کرتے ہیں، اور ہمیشہ پروگرام پسندیدگی کا باعث بنتا ہے۔ قدرت کے کرشمے کے بارے میں آپ نے کہا کہ نمک کے تعلق سے بڑی اچھی گفتگو سننے کو ملی، اور مجموعی طور پر پروگرام بہت اچھا رہا۔ بہت شکریہ آپ کا مہر عبدالستار سلفی صاحب، آپ کے اس محبت بھرے میسج کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ تبصرے اور لائکس موصول ہوئے ہیں فیس بک پر، جن میں شامل ہیں محمد حافظ انجم صاحب، عبدالغفور کیسر صاحب، غلام سرور بلوچ صاحب، حیدر سید صاحب، پرنس افضل شاہین صاحب، ادریس یونس صاحب۔ بہت اچھا لگا آپ سبوں نے فیس بک پر پروگرام کو سن کر پسند کیا ہے۔ تو سامعین، یہیں پر آپ کے میسیجز کے سلسلے کو سمیٹتے ہیں، بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے، اور سنواتے ہیں آپ کو بہت ہی بابرکت اور شہرت کی بلندیوں کو چھوتا ہوا سلسلہ ڈرامہ چراغ راہ، جس میں آج ہمیں سموئیل نبی کی زندگی کے حوالے سے 7ویں قسط کو سننا ہے۔ تو آئیے مل کر اس سلسلے کو سنتے ہیں۔ بھائی میکا، کیا بات ہے؟ تم کہاں سے آ رہے ہو الیاذر؟ میں راما سے آ رہا ہوں میکا۔ راما سے؟ کیا خبر ہے؟ بہت لوگ وہاں جمع ہو رہے ہیں سیمول نبی کے پاس۔ اس نے اعلان کروا دیا ہے کہ سب لوگ مسوا کے میدان میں جمع ہو جائیں، ان کے لیے اس کے پاس خدا کا پیغام ہے۔ میں یہ خبر سب کو دے رہا ہوں۔ بھائی الیاذر، ناراض نہ ہو، سیمول نے ہمارے لیے کون سا اچھا کام کیا ہے؟ پچھلے 20 سالوں میں قوم طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا رہی ہے، کبھی فلسطین ہم پر چڑھائی کرتے ہیں، کبھی کوئی اور۔ سیمول کے خدا نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ شکایتیں، ہر وقت شکایتیں۔ بھائی، سیمول نبی لوگوں کو مسوا میں جمع ہونے کو کہہ رہے ہیں تاکہ انہیں بتائیں کہ وہ بتوں کی پرستش چھوڑ دیں اور صرف خدا تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تمہیں بھی چلنا چاہیے میکا۔ اچھا چلو، میں بھی چلوں گا، لیکن صبح تو یہاں بھی قربانی دی جا رہی ہے۔ کس کی قربانی؟ میں نے دیوی استارات سے منت مانی ہوئی ہے، اسے پورا کرنا ہے۔ لیکن میکا، یہی بات ہے جسے سیمول نبی چاہتا ہے کہ ہم چھوڑ دیں۔ تم جانتے نہیں، وہ فصل کی دیوی ہے، اس کی بدولت اس سال میری فصل اچھی ہوگی۔ بھائی، ہر کوئی مسوا کو جا رہا ہے، دیکھو بعد میں نہ پچھتانا۔ اے اسرائیل کے لوگوں، میری بات سنو۔
بھائیو چپ کرو، خاموش ہو جاؤ، سیموئیل نبی کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ اے اسرائیل کے بزرگوں، آپ میرے کہنے پر یہاں مصفا میں آئے ہیں۔ آج میں آپ سے بہت ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور بتائیں۔ سیموئیل نبی، ہم اسی لیے تو یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لوگ جہاں مصفا میں جمع ہوئے ہیں۔ سنو، تم نے خدا تعالیٰ کو چھوڑ دیا ہے۔ تم نے 20 سال سے مصیبتیں اور تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ تمہاری فصلیں لوٹی گئی ہیں، تمہارے بیٹے غلام اور تمہاری بیٹیاں لونڈیاں بنا لی گئی ہیں۔ اپنے باپ دادا کے خدا کی طرف پھرو، اپنے دلوں کو پاک کرو، گناہوں سے توبہ کرو، وہ تمہیں فلسطینیوں کے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ لیکن سیموئیل نبی، فلسطین ہم سے بہت طاقتور ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سنو، خدا قادر نے تمہارے باپ دادا کو غلامی سے چھڑایا اور قوم کو ملک مصر سے نکالا۔ کیا وہ تمہیں فلسطینیوں کے ہاتھ سے نہیں چھڑا سکتا؟ لیکن کب؟ اپنے درمیان سے بال کے بتوں اور استارات کے بتوں کو نکال پھینکو، خدا تعالیٰ کی طرف رجوع لاؤ۔ اگر تم توبہ کرو تو وہ تم پر رحم کرے گا۔ لیکن میں نے تو دیوی استارات سے منت مانی ہے۔ ہاں میں نے بھی۔ ہم بال دیوتا کو نہیں چھوڑ سکتے، میں نے بال سے منت مان رکھی ہے۔ اگر تم اپنے بتوں کی منتیں مانتے رہو گے تو خدا کا غضب تم پر بھڑک اٹھے گا۔ جاؤ اور تم بتوں کو اپنے گھروں سے دور کرو۔ لیکن اگر خدا ناراض ہے تو ہم کیا کریں؟ اپنے آپ کو پاک کرو۔ آج کے دن بنی اسرائیل کے تمام لوگ روزہ رکھیں۔ بھائیو، جو کچھ سیموئیل نبی کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ آج ہی وعدہ کرو کہ تم بت پرستی چھوڑ دو گے اور صرف خداوند اپنے خدا کی عبادت کرو گے۔ وہ تمہیں تمہاری تمام تکلیفوں سے چھڑائے گا۔ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم چھوڑ دیں گے۔ کچھ نہیں کہہ سکتے، ہاں ہم چھوڑ دیں گے۔ سیموئیل نبی، قربانی کے لیے سارا انتظام ہو گیا ہے۔ اب اور لوگ بھی جمع ہو گئے ہیں۔ سیموئیل نبی، بزرگ سیموئیل۔ لو، علی اظہر بھی آ گیا۔ علی اظہر، اندر آ جاؤ۔ کیا بات ہے؟ بنیامین کے قبیلے کا ایک آدمی اشدود سے آیا ہے۔ اچھا، وہ آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ اسے اندر بلا لو۔ آئیے بھائی، اندر ہی آ جائیں۔ آپ پر سلامتی ہو سیموئیل نبی۔ سلامتی ہو، آؤ، کیا بات ہے؟ میں ابھی اشدود سے آیا ہوں۔ فلسطینیوں کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم عبرانی مصفا میں دعا اور قربانی کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ فلسطینیوں کو پتہ چل گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ تمہارا مطلب ان کے فوجیوں کو؟ ہاں، ان کو معلوم ہے کہ یہاں ہمارے پاس ہتھیار اور فوجی نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا سیموئیل نبی؟ معزز سیموئیل، آپ خدا سے دعا کریں۔ وہ تو ہم پر حملہ کر دیں گے۔ آپ خدا سے دعا کریں، خواہ کچھ بھی ہو آپ دعا کرتے رہیں۔ گھبراؤ نہیں، میں دعا کرتا رہوں گا، بلکہ قربانی بھی چڑھائیں گے۔ تم میں سے کچھ لوگ ابھی جاؤ اور آدمیوں کو اکٹھا کرو اور کچھ ہتھیار بھی۔ ٹھیک ہے جناب۔ ہم میں سے بعض کے پاس فلاخن اور کچھ لاٹھیاں بھی ہیں۔ کچھ پتھر بھی فراخن کے لیے جمع کرتے ہیں۔ مصفا کے سردار کے گھر میں کچھ تلواریں بھی ہوں گی۔ علی اظہر۔ جی سیموئیل نبی۔ تم اب بچڑا لاؤ، ہم خدا تعالیٰ کے حضور قربانی گزرانیں گے۔ دوڑو، آؤ، فلسطین ندی کو پار کر رہے ہیں، وہ کسی وقت بھی یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ سنو، مت بھاگو، ہر ایک ادھر ہی ٹھہرے، ہم قربانی مکمل کریں گے۔ اب دعا کرو، جو لڑ نہیں سکتے وہ ادھر ہی میرے ساتھ دعا کرتے رہیں۔ وہ آگے پکڑ لو، مار دو انہیں، جانے نہ پائیں۔ عبرانیوں، جان لڑا دو۔ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔
बातिल कर जाए। हमारा आसमान में बिजली गिर रही है। हमारा खुदा इन्हें हलाक कर रहा है। हमारे खुदा ने हमें बचा लिया है। हमारा खुदा जिंदा है। हमारे खुदा ने हमें बचा लिया है। हम जीत गए हैं। इस्राएल का खुदा हमारे साथ है। बिल्कुल ठीक है जवानों, पत्थर को जरा थोड़ा सा इस तरफ को उठाएं। अब इसे सीधा घड़े में खड़ा कर दें। सैमुल नबी, क्या अब ये सीधा है? हाँ, लोग इसे दूर से देख सकेंगे। ऐ खुदा के लोगों, हम अपने खुदा का शुक्र करते हैं जिसने हमारे दुश्मनों पर हमें फतह बख्शी। आमीन आमीन। आज के दिन इस जगह एक बड़ी जंग लड़ी गई जिसमें खुदा ने हमें फतह बख्शी। हम ये यादगार पत्थर इस जगह खड़ा करते हैं। नौजवानों, इस पत्थर के नीचे बड़े बड़े और पत्थर रख दो ताकि मजबूत रहे। ठीक है सैमुअल नबी। ठीक है। ऐ लोगों, आज से इस जगह का नाम इब्ने अजर होगा। इब्ने अजर? इब्ने अजर? मदद का पत्थर में आना। क्योंकि खुदा ने यहाँ हमारी मदद की, इसलिए आज से इस पत्थर का नाम इब्ने अजर होगा, यानी मदद का पत्थर। सामईन, ड्रामा चिरागे राह हम समात फरमा रही थी और जाना हमने कि समूएल नबी ने लोगों को दावत दी कि वो खुदा ताला की तरफ रजू करें, अपने गुनाहों की मुआफी मांगे, बुत परस्ती को छोड़ें, और लोगों ने उनकी रहनुमाई को और उनकी गाइडेंस को कबूल किया और फिर उन्हें कामयाबी मिली जंग में। और बिल्कुल ऐसा ही होता है जब हम भी अपनी गुनाह आलूदा रविशों से तौबा करते हैं और खुदा ताला की तरफ रुजू करते हैं तो हमारे बहुत सारे बिगड़े हुए काम खुद ब खुद सुलझना शुरू हो जाते हैं। हम जिंदगी की जंगों में फतह याब होते हैं। आइए सामईन, वक्त हुआ चाहता है अभी आपको सिलसिला आईना सुनवाने का, जिसमें आज सब्र और बेसब्री आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। तो चलिए फिर हम भी जल्दी जल्दी से इन दोनों की गुफ्तगू को सुनते हैं और इसका लुत्फ उठाते हैं। आईने में हम जाहिरी सूरत देखते हैं और बातिन में क्या है इससे ना आशना रहते हैं, लेकिन सोच का आईना हकीकत से आशना करता है। आज आईना क्या दिखा रहा है? ओहो, जल्दबाजी की भी कोई हद होती है बेसब्री। तुम जरा देखकर चलो, ऊपर से ही फलांगे जा रही हो। मिस्टर सबर, अगर तुम्हारे चलने का इंतजार करने लगूंगी तो मैं तो गई काम से। अगर सब इस तरह काम करने लगे ना तो अफरा तफरी फैल जाएगी हर तरफ। जी नहीं, अगर सभी ऐसे काम करने लगे तो किसी को ऊपर से फैलांगने की जरूरत महसूस ही नहीं होगी। बहस करना बस, गलती ना मानना अपनी। चलो जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो जमाने में सुस्ती फैला रहे हो, ऊपर से बातें बना रहे हो। बातें नहीं बना रहा तो मैं समझा रहा हूँ भाई, समझा रहा हूँ। तबीयत में इत्तेदाल पैदा करो। वक्त की रफ्तार देख रहे हो किस तेजी से दौड़ रहा है। अगर मैं भी तुम्हारी तरह बैठी रहूंगी ना तो तरक्की की दौड़ में कितनी पीछे रह जाऊंगी। इस हलचल और बेकरारी को तुम तरक्की का नाम दे रही हो? बुद्धू मियाँ, यही तरक्की का राज है। मैं इस बेचैनी को बाइसे तरक्की नहीं समझता। तो फिर इसे अपनी कामअक्ली समझो। बेसब्री, तुम्हारी ऐसी बातों से बहुत कोफ्त होती है मुझे। सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है। तुम सच्चाई से नहीं हट धर्मी से काम ले रही हो। मुआवजा करके देख लो। कैसा मुआवजा? अपनी और मेरी अहमियत का। तुम्हारी क्या अहमियत है? बेसब्री, क्यों खुशफहमी का शिकार हो रही हो तुम? जरा आंखें तो खोलो, तुम्हें पता चलेगा कितने कम वक्त में कितना फासला तय कर चुकी हूँ मैं। अपने इस गलत काम पे तुम कितना खुश हो रही हो। गलत काम? कौन सा गलत काम भाई? तुम्हें साथ लेके चलने वाले ज़हनी इंतशार का शिकार हो जाते हैं। और तुम लोगों के साथ क्या कर रहे हो? उन्हें मायूसी के अंधेरे में धकेल रहे हो।
ये सरासर तुम्हारी इल्जाम तराशी है। इल्जाम तराशी नहीं, हकीकत की नजर से देखोगे तो खुद ही जान जाओगे कि मैं सच कह रही हूँ। मुझे पहेलियां भिजवाने की बजाय ना खुद ही बता दो। चलो तुम कहते हो तो बता देती हूँ, वैसे भी मेरे पास वक्त बहुत कम है। तुम जैसो ही ने वक्त की तकसीम को गलत कर दिया है। इस बात को छोड़ो, अपनी पहली बात का जवाब लो। हाँ बताओ। जो मुझे साथ लेकर चलते हैं ना, वो तुम्हारे साथ चलने वालों से कहीं पहले पहुंचकर अपना मुफाद हासिल कर लेते हैं, और तुम्हारे साथी वो अपना सा मुंह लेकर रह जाते हैं। ना ना बेसब्री, तुम सब्र करने वालों को ज़हनी तौर पर परेशान करने के लिए ऐसी बातें कर रही हो। देखो सबर, तुम अपने दिल को झूठे दिलासे मत दो, हकीकत यही है। बिल्कुल नहीं, सियाने कहते हैं सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। पुरानी बात हो चुकी है। आज के जदीद दौर में फल मीठा करने के बहुत से तरीके इजाद हो चुके हैं, बस फल मिलना चाहिए। तुम्हारी ऐसी बातें लोगों में बेचैनी फैलाने का बायस ही बन रही हैं। नहीं सबर, मेरी बातें लोगों को तरक्की की तरफ माइल कर रही हैं। बेसब्री, तुम लोगों के लिए ठोकर का बायस ना ही बनो तो बेहतर है। बेहतर क्या है मैं खूब जानती हूँ, तुम अपनी नसीहत अपने पास रखो। मैं तुम्हें कभी भी अबतरी फैलाने नहीं दूंगा। ये मुंह और मसूर की दाल, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं लोगों की खैर ख्वाही चाहता हूँ, इसीलिए जरूरी समझता हूँ कि तुम्हारे वजूद का कला कुमा कर दिया जाए। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, अलबत्ता तुम्हारे लिए ऐसा जरूर सोचा जा सकता है। मुझे कौन खत्म कर सकता है? मैं खत्म कर सकती हूँ तुम्हें, और वो वक्त दूर नहीं जब दुनिया में तुम्हारा नामो निशान ही नहीं रहेगा। और हाँ, बच के रहना तुम भी, क्योंकि मेरा अगला निशाना तुम हो। अब मेरा निशाना तुम हो। क्या हम इस बुराई के जाल से बच सकते हैं? उम्मीद करती हैं खूब अच्छा रहा होगा आज का सिलसिला आईना आप सबों के लिए, और हम मुंतजिर हैं इस सिलसिले को लेकर आपके तबसरे को जानने की। बात कर रहे थे हम प्रोग्राम में कि मेहनत करनी चाहिए, और वाकई अगर जिंदगी में हमें कोई बड़ा मकसद हासिल करना है, उसके लिए हमें अपनी आरामदेह सूरत हाल से बाहर निकलना है, चैलेंजेस का सामना करना है। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि जिंदगी भर के लिए अपनी आदत बना ले, घंटों घंटों काम करना, लोगों से दूरी इख्तियार कर लेना, तो इससे हमें फायदा तो बहुत कम लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा उठाना पड़ेगा। और सामईन, इस ताल्लुक से यसूल मसीह का एक बड़ा ही खूबसूरत सा कॉल है कि अगर इंसान सारी दुनिया को हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे कुछ फायदा नहीं है। तो हमें अपनी जान की भी फिक्र करनी है, अपनी जरूरियात को पूरा करने के साथ साथ। तो जरूरी है कि हम इंजॉय करें जिंदगी को, अपनों के साथ वक्त गुजारें, अपने खानदानी जिंदगी को तरजीह दें, इसके साथ साथ खूबसूरत मौसम को इंजॉय करें, कुदरत के नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो, छुट्टी लें, कहीं अपने खानदान के साथ घूमने फिरने जाएं, और इन सब से बढ़कर खुदा ताला के साथ जो हमारे बातनी इत्मीनान का मंबा है अपना वक्त गुजारें। और जब ऐसा होगा तो हम ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर पुरसकून और खुशहाल जिंदगी गुजार पाएंगे। आइए सामईन, प्रोग्राम के इख्तिताम पर झुकाते हैं अपने सरों को खुदा ताला के हुजूर और मिलकर करते हैं दुआ। खुदावन पाक खुदा, हम आपकी बेहद शुक्रगुजारी करते हैं, आप जो हमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और हमेशा हमारी फिक्र करते हैं। अपने तमाम तर सामईन के लिए आपकी हुजूरी में इल्तजा करते हैं। खुदावन, अपने लोगों को बहुत बरकत दीजिए, इनके तमाम तर परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। खुदावन, जिस भी मामले में वो उलझे हुए हैं उनके उन मामलात को सुलझाइए, घरों में से लड़ाई झगड़ों को दूर कीजिए, कारोबार में बरकत और तरक्की अता फरमाइए और अपनी कुर्बत में बढ़ने का फजल अता कीजिए। हमारी इस इल्तजा को कबूल कीजिए, खुदावंद यसु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसी के साथ आपकी मेजबान उज़्मा यूनुस प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत चाहती है। उम्मीद करती हूँ अगले प्रोग्राम में फिर से आप सबों से मुलाकात होगी। खुश रहिए, सलामत रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।